یہ قل یا ایھا الکافرون کی صورت چل رہی ہے اور اس صورت کے فضائل اور اس کے فوائد پر بات ہو رہی تھی۔ آخری اس کی ایک فضیلت ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کی حالت میں آپ کو بچھو نے کاٹ دیا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پانی اور نمک منگوایا، اور پانی اور نمک منگوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 صورتیں، ایک قل یا ایھا الکافرون اور دوسری قل اعوذ برب الفلق اور تیسری قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے، اور وہ پانی نمک والا اس جگہ پر دم کرتے جاتے تھے، اس کا چھڑکاؤ کرتے جاتے تھے جہاں پر آپ کو بچھو نے کاٹا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر بچھو اور اس طریقے سے زہریلا کوئی جانور کاٹ دے تو اس حصے پر جہاں اس نے کاٹا ہے یہ سورت اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو پڑھ کر کے اس کو دم کیا جائے، چھڑکاؤ کیا جائے پانی کا، تو اس سے زہر کا اور اس کا نقصان ختم ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا دم اور چھڑکاؤ کرتے رہے یہاں تک کہ اس کے کاٹنے کا اثر ختم ہو گیا، اور آپ علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا لعن اللہ الاقرب، کہ اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے، یعنی اس کو ہلاک اور برباد کرے، لا تدع مصلیا ولا غیرہ، کہ یہ بچھو نماز پڑھنے والے کو بھی نہیں چھوڑتا اور اس شخص کو بھی نہیں چھوڑتا جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خمس من الفواسق، کہ 5 ایسے جانور ہیں جو فواسق میں سے ہے، یعنی بہت برے ہیں، ان کی طبیعت میں ہی نقصان پہنچانا ہے۔ فرمایا یقتل فی الحل والحرم، یہ 5 جانور اگر حرم کے اندر حدود حرم میں بھی ہو تو ان کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور حل یعنی حدود حرم سے باہر ہو تو بھی ان کو مار ڈالا جائے، احرام کی حالت میں ہو تو بھی ان 5 جانوروں کو مار دیا جائے اگر وہ سامنے آ جائے، اور عام حالات میں ہو تو بھی ان کو مار ڈالا جائے۔ ان 5 جانوروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کا بھی ذکر کیا کہ اس کو بھی ہر حال میں جب وہ سامنے آ جائے قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، چاہے احرام کی حالت میں ہو چاہے حرم کے اندر سامنے آ جائے، اس کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، احرام پر اثر نہیں پڑے گا۔ تو یہ اس کی آخری ایک فضیلت تھی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں یا جو آیتیں ہیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ کچھ صورتیں اور آیتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، اس کے پیچھے کوئی وجہ بنی، کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی بات پیش آئی، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی سوال کیا گیا، تو اس کی وجہ سے اللہ نے وہ آیتیں یا وہ صورت اتاری۔ ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ اس آیت کا یا اس صورت کا یہ شان نزول ہے، یعنی اس کے اترنے کی یہ وجہ ہے۔ اور کچھ آیتیں اور صورتیں ایسی ہیں کہ ان کے اتارے جانے کا کوئی وجہ نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی طرف سے وہ حکم دے دیا، وہ آیت یا صورت نازل کر دی، تو ان آیتوں کا اور ان صورتوں کا کوئی شان نزول نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے جو صورت ہے قل یا ایھا الکافرون کی، اس کا شان نزول ہے،
اس کے اتارے جانے کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں جب اسلام پھیلنے لگا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کا مجمع بڑھنے لگا اور مشرکین اور کفار شرک اور کفر کو چھوڑ کر کے اسلام کی طرف دھیرے دھیرے آنے لگے، تو کفار اور مشرکین نے آپ علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی، اور ان تکلیفیں پہنچانے کے باوجود بھی جب بات بنی نہیں اور معاملہ رکا نہیں، تو ایسے موقع پر جیسا کہ پہلے سے ایک بات چلی آ رہی ہے کہ انسان کو لالچ دیا جاتا ہے، کسی بھی چیز کی لالچ دی جاتی ہے، جس لالچ میں آ کر کے وہ اپنے کام کو چھوڑ دے۔ تو الگ الگ روایتیں ہیں، ساری احادیث کو جمع کر کے یہ بات ہے کہ مکہ معظمہ کے سردار جو تھے، جیسے ابو جہل کا نام ہے، ابو لہب کا نام ہے، عاص بن وائل کا نام ہے، امیہ بن خلف کا نام ہے، یہ سرداران مکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جو ایک دین لے کر آئے ہو، اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو اور مسلمان تمہارے ہاتھ پر ہو جاتے ہیں، تمہارا اس سے مقصد کیا ہے؟ اگر تمہارا یہ مقصد ہے کہ سارے لوگ تمہارے پاس جمع ہو جائے اور تم سب کے سردار بن جاؤ، بڑے بن جاؤ، تو ہم تم کو ابھی سے سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، تم یہ کام کرنا چھوڑ دو، اسلام کی تبلیغ کرنا چھوڑ دو۔ اور اگر ان سارے لوگوں کو اپنی طرف بلانے سے مقصد یہ ہے کہ مال جمع کرے، پیسے بنائے، تو تم جتنا کہو اتنا مال اور دولت ہم آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، تم اپنا یہ کام چھوڑ دو۔ اور اگر تمہارا اس سے مقصد یہ ہے کہ تم کسی اچھے گھرانے کی اچھی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تو وہ بھی ہم منظور ہے ہم کو، اور آپ جہاں چاہیں ہم آپ کا نکاح کروا دیں گے، آپ اپنا یہ کام کرنا چھوڑ دیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا مقصد نہ تو سردار بننا ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، میرا مقصد نہ تو مال اور دولت کو جمع کرنا ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، میرا اس کام سے مقصد نہ تو کسی اچھے گھرانے میں اچھی عورت سے نکاح کرنا ہے، بلکہ میرا مقصد اللہ نے جو پیغام توحید کا اور رسالت کا مجھے دے کر کے بھیجا ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، مجھے تمہاری ان چیزوں میں سے کسی چیز کی لالچ نہیں ہے۔ جب اس سے کام نہیں چلا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ نبی علیہ السلام اپنی بات میں پکے ہیں، اپنے مشن میں پکے ہیں، تو پھر ان حضرات نے دوسری رائے رکھی اور یہ کہا کہ آپ جو کام کرتے ہیں کرتے رہے، اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن ہم آپس میں تقسیم کرتے ہیں، تقسیم ایسی کرتے ہیں کہ ایک سال ہم سب مل کر کے آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے سب مل کر کے، تاکہ تمہارے معبود کی عبادت کرنے کی جو بھلائی ہے وہ ہمیں بھی مل جائے، اور ایک سال ہم سب مل کر کے ہمارے جو معبود ہیں، ہمارے جو بت ہیں، ان کی عبادت کریں گے، تاکہ ان کے گمان کے مطابق ان معبودوں کی عبادت کرنے کی جو بھلائی ہے وہ تم کو بھی مل جائے۔ تو ہم ایک ایک سال کی تقسیم کرتے ہیں، سب ایک سال اللہ کی عبادت کریں گے اور سب ایک سال پھر اللہ کے علاوہ ان معبودوں کی اور مشرکین نے جو بت بنائے ہیں ان کی عبادت کریں گے۔ تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ مکمل صورت دے کر کے بھیجا، اور اس میں صاف صاف کہہ دیا گیا کہ جن معبودوں کی اور جن مورتیوں کی اور جن پتھروں کی تم عبادت کرتے ہو
اس کی میں عبادت نہ ابھی کرتا ہوں اور نہ آئندہ کر سکتا ہوں، یہ سوچنا ہی بیکار ہے۔ اور یہ پورا سورت کا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، تو یہ اس کا شان نزول ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آ جاتے ہیں آیت کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں کہتے ہیں قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ جو آیت ہے وہ سب کے سب کافر تھے اور ان کا خاتمہ بھی کفر پر ہوا، ان کا انتقال بھی کفر پر ہوا۔ کیا کہہ دیجئے؟ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اور وجہ یہ ہے کہ تمہارے معبود، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اور جگہ پر کہتے ہیں کہ ان کے جو معبود ہیں وہ ان کو فائدہ پہنچاوے وہ تو دوسری بات، ان کو رزق دے، ان کی بیماری اچھی کر دے، ان کا کوئی نقصان ہے اس کو دور کر دے، وہ تو دور کی بات ہو گئی، بلکہ وہ خود اپنے اوپر بھی قابو نہیں رکھتے۔ جیسے ہمارے یہاں مندروں میں یہ لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں اپنے بتوں کے اوپر رکھتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اپنے بتوں کے اوپر مٹھائیاں رکھتے تھے، چیزیں رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اب مٹھائی ہے تو میٹھی چیز پر مکھی بیٹھتی ہے، تو اس بت کے اوپر جو مٹھائی ہے اور اس کے اوپر جو مکھی بیٹھتی ہے اور وہ اس مٹھائی کو لیتی ہے کھاتی ہے، تو تمہارے بت اتنے کمزور ہیں کہ اس مکھی کو بھی اپنے سے بچا نہیں کر سکتے، دور نہیں کر سکتے، تو بھلا تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ جو انسان جو چیز اپنی ذات کا بچاؤ نہ کر سکے وہ تمہارا بچاؤ اور حفاظت کیسے کر پائیں گے؟ تو تمہارے معبود کمزور ہے، بہت ضعیف ہے، لہذا ان کی میں عبادت نہیں کر سکتا، اور میرا جو معبود ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی وہ قادر ہیں، قدرت والے ہیں، طاقت والے ہیں، لہذا میں تو انہی کی عبادت کروں گا، تمہارے معبود کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اور تمہارے اندر بھی ٹیڑھاپن ہے، کفر اور شرک ہے، تو تم بھی اس معبود کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اگلی آیت، دو آیتیں اور ہیں، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ ان دو آیتوں میں کیا ہے؟ مستقبل کے اعتبار سے بتایا، فیوچر کے اعتبار سے بتایا کہ یہ کام ابھی بھی نہیں ہو سکتا، اور ایسا مت سوچنا کہ آئندہ چل کر کے ہمارا خیال بدل جائے اور ہم اس طرح کی بات کو قبول کر لیں، نہیں، ابھی بھی تمہارے معبود کی ہم عبادت نہیں کر سکتے، اور مستقبل اور فیوچر میں بھی کبھی نہیں ہوگا کہ ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، تم جس دین پر چلو گے، جس مذہب پر چلو گے وہ باطل ہے، غلط ہے، تو اس کا نقصان تم کو بھگتنا ہوگا، اور میرے لیے میرا دین ہے جس کو لے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ سچا دین ہے اور صحیح دین ہے، تو اس پر چلنے کا اچھا بدلہ اللہ ہمیں دیں گے۔ یہ آیت کا مضمون ہے۔ اس آیت سے باتیں جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ مشرکین اور کفار کے جو مذہبی چیزیں ہیں، ایسے کام یا ایسی چیزیں کہ جس کا تعلق ان کے مذہب سے ہے، ہر مذہب کی کچھ نہ کچھ علامتیں ہوتی ہیں جس کو شعار کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے اسلام کے اندر اذان کا دینا یہ اسلام کا شعار ہے، اسلام کی پہچان ہے، اسی لیے حکم ہے کہ اگر کسی بستی سے اذان کی آواز آئے تو اس بستی پر حملہ کرنا اور ان سے لڑائی کرنا یہ حرام ہے، اس لیے کہ اذان کی آواز یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہاں مسلمان ہوں گے۔ تو ہر مذہب کی کچھ نہ کچھ پہچان ہوتی ہے جس سے وہ مذہب سمجھ میں آتا ہے۔ تو مشرکین کے، کفاروں کے اور غیر مسلموں کے جو مذہبی چیزیں ہیں یا ان کے جو مذہبی تہوار ہیں، ان چیزوں میں شریک ہونا اور ان چیزوں کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق رکھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس آیت سے اور اس سورت سے یہی معلوم ہوا۔ اس کے علاوہ 4 اور الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے موالات، یعنی غیر مسلموں کو
اور نان مسلموں کو اپنا جگری دوست بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، عدوی و عدوکم، میرے اور تمہارے دشمن کو، اولیاء دوست، اولیاء ولی کی جمع ہے، بہوچن ہے، یعنی جو میرے دشمن ہے، جو تمہارے دشمن ہے، یعنی یہ کافر لوگ، ان کو دوست نہ بناؤ۔ دوست سے مراد جگری دوست، کہ انسان اپنا دل ان کو دے دے، اپنی راز کی باتیں ان کو بتانے لگے اور ان کا دل وہ بھی اپنے سے رکھے۔ اتنا قریبی تعلق اور جگری دوست کسی کافر اور غیر مسلم کے ساتھ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جب موالات کی بات آئی ہے تو اسی کے ضمن میں ایک بات اور ہو جائے کہ ہمارے یہاں جب الیکشن کا موقع آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جماعتیں یا وہ پارٹیاں جن کا اسلام دشمن ہونا یا مسلمانوں کا دشمن ہونا بالکل ظاہر ہے، اس میں کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، اسلام دشمنی، مسلمان دشمنی، ایسی پارٹیوں کی طرف سے ٹکٹ لینا یا ان کے ٹکٹ پر کھڑا ہونا یا ان کا ورکر بننا یا ان کا کسی طرح سپورٹ کرنا، یہ سب کا سب موالات میں داخل ہیں اور یہ ان کے ساتھ ایک طرح سے ان کی مدد ہے اسلام کے خلاف، اور یہ بالکل ایک ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسرا لفظ وہ بھی میم سے شروع ہوتا ہے، مواسات۔ مواسات کے معنی ہے ہمدردی، غمخواری، کہ مسلمان نان مسلموں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے، غمخواری کا معاملہ کرے، یہ جائز ہے، اور اس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے اور صحابہ کرام سے بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو بیت المال تھا، اسلامی خزانہ تھا، اس میں جیسے وظیفے اور مال ان مسلمانوں کو دیا جاتا تھا جو ضرورت مند تھے، محتاج تھے، تو اسی طرح نان مسلم کو بھی دیا جاتا تھا جو کمانے سے معذور ہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ایسے نان مسلموں کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی خزانے سے وظیفہ دیتے تھے۔ تو ایک ہمدردی ہے، غمخواری ہے، یہ جائز ہے۔ اس لیے ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، تو ہماری جو رفاہی کام کرنے والی تنظیمیں ہیں وہ جہاں کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں مسلمانوں کو پہنچاتے ہیں تو اس علاقے میں جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی پہنچاتے ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کرتے، تو یہ ہمدردی جائز ہے۔ تیسرا بولا جاتا ہے مواخات، مدارات۔ مدارات کا معنی اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ بھی جائز ہے، یعنی مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، ملے تو اچھے سے ملے، بات کرے تو اچھے سے کرے، تو اس طرح اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ بھی جائز ہے، اور نہ صرف جائز بلکہ ہم کو اس کی ترغیب دی گئی ہے، اگر وہ ہمارے وہاں آ جائے تو ان کا اکرام کرنا، یہ سب جائز ہے۔ اور چوتھی چیز ہے معاملات، کافروں کے ساتھ، نان مسلموں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرنا، خرید و فروخت کا معاملہ کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ تو 4 باتیں ہو گئی، موالات یعنی جگری دوست بنانا وہ جائز نہیں ہے، باقی 3 چیزیں، مواسات ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، اور مدارات ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اور معاملات یعنی ان کے ساتھ لین دین کے معاملہ کرنا، وہ سب تینوں کی تینوں چیزیں غیر مسلموں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ یہ جائز ہے، اور اس کی بنیاد پر اسلام پھیلتا بھی ہے۔ صرف پہلی چیز ہے ان کو جگری دوست بنانا، وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔